بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ جو اللہ کے ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ بے شک چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر وہ ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے، انسان شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لیتا۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ جل جلالہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتے ہیں، وقت نہیں۔ والدین اور اساتذہ کا احترام صرف اچھے لوگ ہی کرتے ہیں۔ وقت دکھائی تو نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتے ہیں مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ یا اللہ دنیا میں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ فرمانے حضرت علی، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو بھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ دوسرے لوگوں کی رائے سے خوف زدہ نہ ہوں، ان کے خیالات ہیں، آپ کی حقیقت نہیں۔ اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ بے شک تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو تانے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ حضرت علی نے فرمایا، 3 کام کسی کے دل میں آپ کی عزت بڑھاتے ہیں، پہلا سلام کرنا، دوسرا کسی کو جگہ دینا اور تیسرا اصل نام سے پکارنا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو۔ تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہمارے رزق میں برکت دے، آمین۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ گالی کا عذاب، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق ہو یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہر بلندی کی سیڑھی ہے۔ بے شک دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ سنہرے حروف: مومن کے لیے حالات کے بدلنے میں یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھے، چاہے آزمائشیں اسے سختی سے گھیر لیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہتر ہوتا ہے۔ بے شک تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ موت اختتام نہیں ہے، موت ایک راستہ ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے، اور خدمت سے اللہ۔ ہر وقت اپنے تن اور من کو صاف کرو، کیا پتا کب خدا سے ملاقات ہو جائے۔ موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کے بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ بے شک سبحان اللہ، اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ درود شریف میں ان مسائل کا حل بھی ہے جو ہم سب کو درپیش ہیں، اور ان کا بھی جو مستقبل میں پیش آنے والے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کا نام لینے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جس انسان نے نماز کو تھام لیا اس نے کامیابی کو تھام لیا۔ بے شک فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ انسان کو اپنے اوپر غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر بیٹے کا خواب سچا کرے اور ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ سکتے۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ امید انسان کے لیے زندگی کی طرح ہے، اور اللہ کا کن فیکن ہمارے لیے امید ہے۔ مجھے یقین ہے اللہ ہماری دعاؤں پہ کن ضرور کہے گا۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زندگی ہمیشہ کچھ دنیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی۔ اس پر مت بھروسہ رکھنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے
تو یاد رکھو کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ بہتری کی دعا، اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا، اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر اللہ نے وہ لے لیا تم سے جسے تم کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے ہے۔ یا رب، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہمیں وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ اے بابرکت ذات، ہمیں معافی عطا فرما اور ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ یا اللہ، ہمیں اچانک موت سے بچا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔